الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر شوق اور محبت سے ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پچھلے جمعے میں اولیاء کرام و بزرگان دین سے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ اس جمعے میں بھی انشاءاللہ تعالی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں جو 16ویں پارے سے ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ پچھلے جمعے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں اللہ کریم اپنی خاص نعمت یعنی ولایت بغیر کسب کے عطا فرما دیتا ہے، وہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اس کی راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کریم کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ جو اس کا ارادہ کرتا ہے اللہ کریم اسے بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور بہت سارے اولیاء اس کائنات میں ایسے ہیں جنہیں خود کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اس کا دوست ہوں۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، یعنی ہر ایک پر یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ ولی اللہ ہے، لیکن آدمی اگر اپنے اعمال کو دیکھے، اپنی سوچ اور فکر کو دیکھے تو اندازہ لگائے کہ میرا طریقہ زندگی گزارنے کا وہی ہے جو کسی اللہ والے کا تھا۔ اگر وہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ اولیاء کرام کی بہت ساری اقسام حدیث میں بیان کی،
فرمایا کہ 300 ایسے ہیں جو ہر وقت رہتے ہیں، 40 ابدال کا ذکر ہوا، اوتاد کا ذکر ہوا، نقبا کا ذکر ہوا اور تعداد بتائی گئی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کریم انہی کی برکت سے اہل زمین پر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے، یہ ان میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی یہ مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ بے نیاز، وہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، مخلوق کو جو فنا ہونے والی ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ مخلوق تو اس کے لائق نہیں ہے، تو خالق کائنات ہے۔ جب وہ دوست بنا لیتا ہے تو اپنی صفات، اپنے کچھ وصف اپنے بندوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ جب وہ کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کی صفت علیم اسے علم عطا فرما دیتا ہے، اس کی صفت رزاق اسے کھلانے والا بنا دیتا ہے، اس کی صفت ہے عفو، وہ بندوں کو توفیق دیتا ہے، وہ معافی اور درگزر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی ہر ولی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل سے کہتا ہے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پھر آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اے اہل سما تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین پر فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ خلق خدا کو، مخلوق کی زبان کو نقارۂ خدا جانو۔ وہ جو نقارہ بجتا ہے، مخلوق کی زبان خدا کا نقارہ ہے، جو اکثر مخلوق کہے وہ یہ خود نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ کریم ان سے کہلوا رہا ہے، اور وہ یہ کہلواتا ہے اکثر مخلوق سے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت ہیں، اور پیر سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو جتنے بھی اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، مخلوق ان کی گواہی دیتی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اعمال صالحہ کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ سے محبت اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اگر اولیاء سے محبت نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے تمہارے دل کو اپنے دوست کی محبت کے لیے چنا ہی نہیں۔ جب محبت وہ ڈالتا ہے تو انتخاب بھی وہی کرتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کا دوست کس کو بنانا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ نے ہمارے دلوں کو چنا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے،
یہ کیا ہے؟ یہ کسب ہے۔ اگر پہلے مومن نہیں تھے، اب ایمان لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، یا رسول اللہ میں ایمان لاؤں، فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، گناہ گنوانے لگے۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ ایمان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ تو ایمان لے آ، سابقات تمام خطائیں اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ تو وہ ایمان لائے۔ پورا ایک حدیث کا ایک واقعہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے کس طرح ایمان قبول کیا۔ تو جو پہلے صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے نا، بلکہ سب حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کفر نہیں کیا، کچھ کفر پر تھے لیکن ایمان لائے، جب تک کفر پہ تھے ولی نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، لیکن جب اس کفر سے نکلے اور ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت بھی عطا فرما دی اور ولایت بھی عطا فرما دی۔ معلوم ہوا کہ گنہگاروں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کفر میں یعنی جس انکار میں مبتلا ہو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جب اس سے نکلو گے اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست بنا لے گا، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اور کہا سب سے بڑی دنیا کی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، ولایت، جو یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی۔ اور جہاں اللہ سے اتنی ساری نعمتیں مانگتے ہو، پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ سے یہ بھی مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے، تو خود ہی نکال دے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال دیتا ہے روشنی کی طرف۔ تو جس غفلت کے اندھیرے میں ہم ہیں، جس کفر کے اندھیرے میں کوئی ہے، اور جس گناہوں کے اندھیرے میں ہم ہیں، جب اللہ سے ولایت کی دعا مانگیں گے تو اللہ اپنے ولی کو غفلت اور اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ اللہ نے یہ نعمت جب ہمیں عطا فرمائی تو ہمیں اس سے نکال کر اندھیرے سے اجالے میں داخل فرما دے گا۔ تو صحابہ ایمان لائے، ولایت ہوئی۔ اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، صحابی نے کسی کو دعوت دی، تابعی نے کسی کو دعوت دی، تبع تابعی نے کسی کو دعوت دی۔ آج بھی مسلمانوں کی دعوت پر کفر سے نکل کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک حصہ پورا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، اللہ کریم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ یہ ولایت کسبی ہے، کوشش سے حاصل ہوتی ہے، اعمال صالحہ سے۔ حدیث قدسی ہے نا، بڑی مشہور، لیکن اس حدیث قدسی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کوشش سے ہوتا ہے حاصل۔ کیا فرمایا کہ جو بندہ فرائض کی تکمیل کرے، اس کے بعد نوافل میں کوشش کرے، نوافل میں کوشش کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ تو پھر 70,000 کا مجمع ہو یا لاکھوں کا مجمع ہو، عبد القادر جیلانی ممبر پر جلوہ افروز ہو، آپ کا خطاب جس طرح پہلی صف میں بیٹھا سنے، ویسے ہی آخری صف میں بیٹھا آدمی سنا کرتا تھا، اور وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ میں کائنات کو ہتھیلی پر رکھے رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ اللہ کریم آنکھ نہیں بنتا کہ وہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہاتھ نہیں بنتا، اللہ کریم پاؤں نہیں بنتا، وہ اس سے پاک ہے۔
جسم سے پاک ہے وہ، تو ہمارے جسم کا حصہ کیسے بنے گا؟ اس کی شان یہ نہیں ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اسی کی ہوتی ہیں لیکن دیکھتا ہماری قدرت سے ہے، ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں لیکن پکڑتا ہماری قدرت سے ہے، پاؤں اسی کے ہوتے ہیں لیکن چلتا ہماری قدرت سے ہے، اور جب ہماری قدرت سے چلتا ہے تو پوری زمین اس کا ایک قدم بن جاتی ہے۔ اب وہ اس کی قدرت سے ہے نا، وہ جب ہماری قدرت سے کام کرتا ہے تو پھر بندے نے تو کیا ہی نہیں، تو کرنے والی ذات تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے ولی کو وہ کرامت عطا کر دی اور عام لوگوں سے نمایاں کر دیا، اور کہا دیکھو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے ہم اسے یہ عزت اور کرامت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہو سلیمان علیہ السلام کی محفل میں، اور کئی میل سینکڑوں میل دور تخت بلقیس 70 دروازوں میں کمروں میں بند ہو، مقفل ہو، اور بہت عریض اور طویل ہو، 60 گز تو اس کا عرض تھا اور 80 گز اس کا طوالت تھی، جس پر پہرے دار کھڑے ہوں، لیکن آنکھ جھپکنے سے پہلے اگر چاہے تو سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیتا۔ یہ اس کی قدرت شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اعتراض ختم ہو گیا کہ ایک بندہ تخت کیسے لا سکتا ہے، ایک بندہ آن کی آن میں یہاں سے وہاں کیسے جا سکتا ہے، یہاں بیٹھ کر وہاں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر یہ کہو کہ بندہ اپنی قوت سے دیکھتا ہے تو جھوٹے ہو، غلط ہے، لیکن اگر یہ کہو کہ بندہ دیکھتا تو اپنی آنکھ سے ہے لیکن اس میں قدرت خدا کی شامل ہوتی ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کل شیء قدیر ہے، جس کو جو چاہے دکھا دے، جو قوت عطا فرما دے۔ اب اولیاء کرام یہ کسب سے کوشش سے بنتے ہیں، تو کوشش کا دروازہ آج بھی بند نہیں ہوا۔ ہم کیوں کوشش نہیں کر سکتے؟ کوشش دیکھو سب کرتے ہیں، کامیاب کوئی ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ اس کا کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی تو وہ کہنے لگا کہ ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے لگے، کہا جو ڈھونڈے گا اس کے لیے شاہی خزانے کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جو اسے چاہیے لے کر چلا جائے۔ اب سب وزراء درباری سب ڈھونڈنے میں لگے، ایک آدمی ڈھونڈ کر لے آیا کہ بادشاہ سلامت یہ چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا یہی ہے۔ بادشاہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اب شاہی خزانہ اس کے لیے کھول دیا جائے، جو چاہے لے کر جائے۔ تو کسی نے پوچھا وزیر نے کہ بادشاہ سلامت جو اتنے سارے لوگ ڈھونڈتے رہے وہ؟ کہا ان سب کو بھی اجازت دی جائے، انہیں بھی جو چاہیے وہ یہاں سے لے کر جائیں، شاہی خزانہ سب کے لیے کھولا جائے۔ کہا لیکن ڈھونڈ کر تو ایک لایا ہے۔ کہا ہاں جب چیز ایک ہی تھی تو ڈھونڈ کر لانے والا بھی ایک ہی تھا، سب کو نہیں ملتی وہ، لیکن کوشش تو سب نے کی تھی، اس کوشش کی وجہ سے آج ہم خزانہ سب کے لیے کھول رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کوشش تمہارے ہاتھ میں، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوشش تو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی کوشش تو کرو۔ وہ اپنا ولی، اپنا قرب خاص اگرچہ سب کو نہیں عطا فرماتا یا ایک جیسا نہیں عطا فرماتا، لیکن وہ اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو نامراد بھی نہیں فرماتا، ضرور ولایت اور ضرور اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور میں ملک بھر سے جادوگر اکٹھے کر کے لاؤں گا۔ جس دن میلہ لگتا ہے اور پورے بنی اسرائیل وہاں جمع ہوتے ہیں، سب گاؤں والے آس پاس والے اس میلے میں میدان میں آتے ہیں، اس میں لاؤں گا
بڑے بڑے جادوگر لے کر آؤں گا جو موسیٰ کو شکست دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو لا سکتا ہے تو لے آ، اس لیے کہ اسے جادوگروں پر بھروسہ تھا اور موسیٰ کو اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ تو وہ لے آیا، جو دن مقرر تھا، وقت مقرر تھا، حاضر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ڈالیے یا ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جو تم جادو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ، پہلے تم دکھاؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے پہل نہیں کرتے۔ اور ایک بڑی کمال بات ہے اس میں، جادوگروں نے پوچھا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم نے ڈالا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، ہم جو دکھانے والے ہیں وہ جادو نہیں، وہ تو معجزہ ہے۔ انہوں نے رسیاں ڈالی تھی تو وہ سانپ بن گئی، سانپ کی صورت انہوں نے اختیار کی، جو زمین پر چلتے ہوئے رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، یہ کمال عصا تھا، آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، جنت کی لکڑی کا عصا جس کے سرے پر یوں دو شاخیں نکلی ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کبھی پتے جھاڑتے، کبھی زمین میں گاڑ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، کبھی موذی چیزوں کو بھگاتے، کبھی بکریوں کو چلاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی اسے ڈال دیتے تو یہ اژدہا بن جاتا۔ یہ آپ کا بڑا عظیم الشان معجزہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈالا تو وہ ان کی نظر آنے والی چھوٹے چھوٹے سانپ سب کو نگل گیا، اژدہا سب کو نگل گیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتا ہے جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ جادوگر جتنے وہاں پر موجود تھے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ ابھی تو دیکھا ہے، کوئی تبلیغ نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ زبان سے زیادہ عمل سے تبلیغ ہوتی ہے۔ ابھی تب تبلیغ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے، دکھایا ہے۔ اسی لیے صوفیہ جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ چاہے وارث علی شاہ صاحب ہوں، داتا علی حجویری ہوں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہوں، انہوں نے زبان سے زیادہ اپنے کردار سے تبلیغ کی ہے۔ صحابہ نے کردار سے تبلیغ کی ہے، زبان کی تبلیغ اتنی مؤثر نہیں ہوتی، ہاں بے فائدہ نہیں ہے، لیکن جو فائدہ آپ کے کردار سے حاصل ہوتا ہے، کردار کچھ ہو زبان کچھ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتا ہے سجدے میں گر گئے۔ اور کیا کہا سجدے میں گر کر؟ کیا وہ اس اژدہے کی پوجا کر رہے تھے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے قالوا، وہ جادوگر بولے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اب رب العالمین تو اپنے آپ کو فرعون بھی کہتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو کوئی مجمع میں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ رب العالمین سے مراد فرعون ہی ہے۔ انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، وہ رب العالمین فرعون نہیں، وہ عالمین کا رب جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے، اس پر ہم ایمان لے آئے۔ سجدے میں ہی تھے۔ تفسیر خازن نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی انہم لم یرفعوا رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو نہیں اٹھایا، حتی رأوا الجنت والنار،
یہاں کہ اس تک کہ اس پہلے سجدے میں جو ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے اور اس صحبت میں آ کر ایمان لانے کے بعد پہلا سجدہ کیا اور سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ جنت کو بھی دیکھ لیا اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس پر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابھی ایمان لائیں، کوئی اور عبادت نہیں کی، لیکن موسیٰ کے ہاتھ پر لائے اور موسیٰ کی صحبت میں سجدہ کیا۔ یہ جو موسیٰ کی صحبت میں سجدہ کیا، اللہ والوں کی صحبت میں جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا، آدمی اس میں جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے، دوزخ کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ سجدہ۔ تو یہاں پر وہ جو بات میں کر گیا کہ یاد رکھیے گا کہ جادوگروں نے کہا تھا کہ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، آپ دکھائیں گے یا ہم۔ تفاسیر نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جادوگروں کے اس ادب کی برکت سے انہیں ایمان نصیب کیا کہ صرف انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ پہلے آپ پھر ہم۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ میرے نبی سے اتنے ادب سے بات کی کہ اپنے آپ کو آگے نہیں رکھا، پیچھے رکھا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی، اتنی سی بات اللہ کریم کو پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ایمان نصیب کر دیا۔ با ادب با نصیب نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ وہ گھڑیاں تھیں۔ اور پھر سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں جاتے تو وہ معلوم کرتے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے، اس سے ملاقات کی جائے۔ تو کسی نے کہا یہاں مولانا فضل الرحمان ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نہیں، وہ اس وقت کے مولانا فضل الرحمان تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کے بہت بڑے علامہ تھے، امام تھے، مریدین تھے۔ جب آپ ان کی خانقاہ میں پہنچے تو جماعت کا ٹائم تھا، مریدین سے کہا کہ چلو 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 نماز پڑھو، اور خود پیچھے ٹہلنے لگے۔ مریدین نے کہا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مریدین اور شاگردین تھے، وہ کہنے لگے کہ مریدوں کو نماز میں لگا دیا اور خود ہمارے پیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ٹہلتے رہے۔ نماز کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بتا دیا کہ حضرت نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اب آدمی بدگمان ہوتا ہے، کیا پتہ انہوں نے پڑھ لی ہو، اب پھر پیچھے نہ پڑھ رہے ہوں یا کوئی اور وجہ ہو، بہرحال معترض ہی ہوتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو تبلیغ کی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، سمجھاتے رہے۔ تو آپ نے سننے کے بعد ان سے کہا کہ مولوی صاحب اٹھو، پھر آج ہمیں جماعت سے نماز پڑھا ہی دو۔ اٹھے، اب وہ تو پڑھ چکے تھے۔ نفل نماز کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اللہ اکبر نیت باندھی۔ پیچھے پیر وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر نیت نہیں باندھی، مولانا کو نماز میں لگا کے خود نکل گئے۔ مریدین سے کہا کہ چلو، چلے گئے۔ مولوی صاحب نماز پڑھتے رہے، 2 رکعت نفل کیا تھے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ چلتی رہی نماز۔ جب سلام پھیرا تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری، روتے رہے، اپنے حجرے میں چلے گئے، عصر کے لیے باہر نہ آئے۔ ایک آدھ نماز اپنے حجرے میں ہی انہوں نے گزار دی۔ مریدین کہنے لگے کہ یہ عجیب پیر تھا، خود تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ کے گیا، ہمارے پیر کو بھی جماعت سے ہٹا دیا۔ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا خبردار کسی نے وارث علی شاہ کے بارے میں ایک لفظ نکالا، وہ اپنی آخرت برباد کرے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ نماز تو آج ہمیں وارث علی شاہ بتا کر گئے ہیں کیسے پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ ویسے ہمارا سجدہ اسی مسجد میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج انہوں نے حق کی بارگاہ میں سجدہ کروا دیا ہے۔ یہ وہ فقیر کی صحبت کی نماز ہے جو جادوگر اگر موسیٰ کی صحبت میں آ کر سجدہ کریں وہ جنت کو دیکھ لیں، دوزخ کو دیکھ لیں۔ تو وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مولانا فضل الرحمان سجدے تو بڑے کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ سجدہ کروایا کہ اللہ کی تجلیات کا نظارہ کروا دیا۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو عبادت کرے گا عابد بنے گا، زاہد بنے گا، لیکن اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو عارف بنے گا، اس کی معرفت پیدا ہوگی۔ اور فرمایا نماز زاہداں در منبر و محراب، نماز زاہداں در منبر و محراب، نماز عاشقاں، نماز عاشقاں در دار بردار فنا، نماز عاشقاں بردار فنا۔ جو منصور حلاج نے دار پر نماز ادا کی، عاشقوں کی نماز دار پر ہوتی ہے اور زاہدوں کی نماز منبر اور محراب میں ہوتی ہے۔ نماز عاشقاں در سجدہ و سجود، نماز زاہداں در سجدہ و سجود، نماز عاشقاں ترک وجود۔ یہ سجدہ اور سجود سے نماز ادا کرتے ہیں، اور عاشق اپنے وجود کو اس کی ذات میں فنا کر کے جب سجدہ کرتے ہیں تو صرف اسی کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسب اور کوشش، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ سے اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے۔ اسی لیے خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بھی ہوں تو وہ چلہ ادا کرنے کے لیے، ذکر کے لیے داتا صاحب کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اگرچہ ان کا وصال ہو چکا ہو۔ وہاں بیٹھ کر جب وہ 40 دن پورے کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، پھر اجازت ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ روحانی طاقتیں ہندوستان میں داخل ہوتی اور آپ اشارہ کرتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو لاکھوں لاکھ لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ یہ صحبت کی برکتیں ہیں۔ تو آج کے اس بیان میں ہمیں درس یہ ملا ادب کا، اولیاء اللہ کی صحبت کا، نیک لوگوں کی صحبت کا، اور اس بات کا کہ آج بھی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اگر ہم کوشش کریں، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو، اللہ کریم تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ تو کوشش کی ضرورت ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دیکھو اللہ کے نیک بندوں سے صحبت کی برکت ہے۔ ہماری صحبت میں سب سے زیادہ ہمارے بچے رہتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمیں شکایت ہوتی ہے سدھر نہیں رہے، گالیاں بکتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو بھائی یہ کس کی صحبت میں اٹھ رہے ہیں آج کل؟ کس کی صحبت میں ان کی اٹھک بیٹھک ہے؟ کیونکہ آدمی جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو تمہیں اپنے بچوں سے شکایت ہے، خود سے کیوں نہیں؟ کہیں آپ کی وجہ سے تو بچے ایسے نہیں ہو رہے۔ بچہ خالی الذہن ہے، اس کا صفحہ بالکل خالی ہے، اس پہ جو نقش کرو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کس کو دیکھ کر ایسا بنا؟ معاشرے پر الزام دینے والا آدمی اپنی گریبان میں کیوں نہیں جھانکتا؟ یہاں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپن میں آپ نے روزہ رکھا، اب بچپنا ہے، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ، بھوک کے آثار ظاہر ہوئے
تو آپ کے والد صاحب کمرے میں لے گئے، وہاں کھیر رکھی تھی، ایک پیالہ بھرا ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر کا، کہا بیٹا کھا لو، دروازہ بند ہے، باہر نکلو گے روزے سے ہو چھوٹے بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی صحبت، جو وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی، دادا اللہ کے ولی، نیک پرہیزگار آدمی، صلاۃ و صوم کے پابند، ان کو دیکھتے تھے، کبھی انہوں نے روزہ چھوڑا نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیالہ لو اور کھا لو، دروازہ بند ہے۔ تو امام علیہ سنت اعلی حضرت اس بچپنے میں معصومانہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بابا آپ ہی تو کہتے ہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ میں پیالہ کیسے کھا لوں، یہ کھیر کیسے کھاؤں؟ تو آپ کے والد تھے یا آپ کے دادا تھے، انہوں نے بوسہ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا یہ بیٹا اللہ کے عہد کو پورا کرے گا، اللہ کے عہد کو کبھی نہیں توڑے گا۔ ہم اللہ کا عہد توڑ دیتے، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا عہد ہم نے کیا، قرآن کا عہد ہم نے کیا، اللہ کے احکام کی بجا آوری اور انہیں ادا کرنے کا عہد ہم نے کیا، حرام سے بچنے کا عہد ہم نے کیا۔ بتاؤ ہم کتنے عہد پورے کرتے ہیں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھائی تم زندگی گزارنا چاہتے ہو فرعون جیسی اور آخرت چاہتے ہو موسیٰ جیسی، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زندگی فرعون جیسی گزارو گے تو آخرت بھی فرعون جیسی ہوگی، اگر آخرت موسیٰ جیسی چاہتے ہو تو زندگی بھی موسیٰ جیسی گزارو۔ آپ بچپنے میں امام علیہ سنت اعلی حضرت کو استاد نے الف با تا سا کی تختی پڑھا دی، اس کے بعد آتا ہے لام الف، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کے بعد بیان ختم کر دوں گا۔ امام علیہ سنت اعلی حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں ہی ایسی معرفت عطا فرمائی تھی۔ استاد نے سبق پڑھانے کے بعد پڑھایا لام الف، آپ خاموش ہو گئے، بیٹا پڑھو، کہا ابھی تو الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حمزہ یا، اس میں الف بھی آ گیا لام بھی آ گیا، پھر اب دوبارہ سے لام الف کیوں پڑھا رہے ہیں آپ؟ استاد خاموش۔ اب چھوٹا سا بچہ 4 سال کا یہ سوال کرے کہ ابھی الف بھی پڑھ کر آیا ہوں لام بھی پڑھ کر آیا ہوں، پھر آپ لام اور الف کیوں پڑھا رہے ہیں؟ استاد خاموش۔ تو دادا آپ کے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اہل معرفت میں سے تھے۔ آپ نے کہا بیٹا میں تمہاری الجھن سمجھ رہا ہوں کہ یہ مفردات کا سبق ہے، مفرد یعنی ایک ایک لفظ ہیں اس میں، الف با تا، اس میں مرکبات کہاں سے آ گئے؟ یعنی مفرد کا سبق ہے تو مفرد ہی رہنا چاہیے تھا، لام اور الف اس تختی میں کیوں شروع ہو رہا ہے؟ مرکبات کا الگ ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہاری الجھن سمجھ رہا ہوں، لیکن اب مفردات کے بعد مرکبات کا بیان ہے، پہلے ایک ایک لفظ پڑھایا، اب ملانا سکھا رہے ہیں کہ ملا کر کیسے پڑھا جاتا ہے۔ کہا بابا اگر ملا کر پڑھانا ہی سکھایا جا رہا ہے، یہی مقصد ہے، تو لام کو توجہ رکھیے گا، لام کو الف کے ساتھ کیوں ملایا؟ لام تو بہت نیچے جا کر آتا ہے، الف کے بعد با بھی ہے، تا بھی ہے، سا بھی ہے، جیم بھی ہے، ان کو ملاتے پہلے ہی لام کو الف سے کیوں ملا دیا؟ تو والد صاحب آپ کے دادا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا اب یہ 4 سال کا بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کو اپنے پاس سے علم عطا فرماتے ہیں، یہ ہے وہ علم جو پڑھا نہیں ہے کسی سے، اللہ کی عطا سے اور بچپنے میں ہے۔ کہا بیٹا اس لیے کہ لام اور الف میں صورتن اور سیرتن بڑی مناسبت ہے، جوڑ ان کا۔ کہا وہ کیسے؟ تو آپ کے دادا آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو الف
اوپر سے کھینچ کے نیچے لکھا جاتا ہے، الف کھڑا ہے، الف سیدھا ہے، اس میں قیام ہے، پورے حروف تہجی میں یہ قیام لام میں آتا ہے۔ تو سورت میں لام الف جیسا ہے، جو سورت میں ایک جیسے تھے ان کو ملا کر پہلے لکھا، اور سیرت میں بھی ایک جیسے ہیں، باطن میں بھی ایک جیسے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کو کھول کر لکھو۔ اب دیکھیے گا، ایک تو لام یوں لکھا جاتا ہے، ایک لام لکھنے کا طریقہ ہے لام الف میم، کیا بنا؟ لام۔ اس کو کھول کے لکھو تو لام الف زبر لا اور میم، لام، 3 حروف ہوئے لام میں، لام الف میم بنا لام۔ تو کہا سر حروف لام، آخری میم، بیچ کا کون سا ہے؟ الف، لام الف میم، یہ لکھا گیا کھول کر لام، بیچ میں آیا الف، اب الف کو کھول کر لکھو، الف لام اور آخر میں فا، الف لام اور فا، شروع میں الف آخر میں فا اور بیچ میں کیا آیا؟ لام۔ تو کہا الف کا درمیان میں، الف کے درمیان میں لام آتا ہے اور لام کے درمیان میں الف آتا ہے، یہ ان کے باطنی مناسبت ہے، یعنی الف کے دل میں لام ہے اور لام کے دل میں الف ہے، ان دونوں کے دل ملے ہوئے ہیں، اس لیے جب مفردات کے بعد مرکبات کو شروع کیا تو لام اور الف سے شروع کیا۔ اب اتنا سا بچہ اور اتنی بڑی باتیں کرے تو یہ اللہ رب العزت کا کی عطا کردہ علم ہی ہے۔ یہ الف اور لام ہم نے تو آج سنا ہوگا، لیکن بتاؤ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کے بھی صحبت نہیں آئی، لیکن اتنا بڑا علم ان کی عطا سے، اللہ رب العزت کے فضل سے ہم نے سیکھ لیا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے، اور قرآن کا، حدیث کا جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، قرب کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں کوشش کیجئے، اللہ اپنا قرب خاص ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔